جب تک آپ بریانی کو چکھ نہیں لیں گے تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ بریانی کیسی ہے، اچھی ہے یا پھر خراب ہے۔ اسی طرح سے آپ خدا کو چکھ کے دیکھنا ہے۔ یسوع مسیح کے نام سے السلام علیکم پیارے بھائی اور بہن۔ تو آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ گئے وقت ہم زبور کی کتاب باب 32 سے غور کرنا شروع کرے تھے اور باب 32 کو ختم کرے تھے۔ اس کے بعد ہم باب 33 اٹھائے تھے اور باب 33 کو بھی ختم کرے تھے۔ آج ہم جو ہیں کلام کے نئے حصے پہ آئیں گے اور اٹھائیں گے زبور 34۔ باب 34 کا مضمون ہے چھٹکارا پانے کے لیے گانے میں دعا کی حمد و ثنا۔ یہ داؤد کا زبور ہے جب انہوں اپنی چال چلن ابیملک کے سامنے بدل دیے، جو ان کو وہاں سے نکال دیا اور داؤد چلے گئے۔ جیسا ہم یہ زبور پہ غور کرتے ہیں تو داؤد کے تجربے کے روشنی میں ہم دیکھیں گے۔ اب ہم یہ باب شروع کریں گے۔ آیت 1 پڑھیں گے۔ میں ہر وقت خداوند کو مبارک کہوں گا، اس کی ستائش ہمیشہ میری زبان پر رہے گی۔ پیارے بھائی اور بہن، جب آپ مصیبتوں کا سامنا کرتے ہیں تو کیا آپ ایسا محسوس ہوتا ہے کیا کہ آپ کا ہمت اور حوصلہ ٹوٹ گیا ہے اور آپ ہار گئے ہیں؟ داؤد اپنے آپ میں ایسا محسوس کرے۔ انہوں بھاگتے گئے بھاگتے گئے بھاگتے گئے اور بھاگتے گئے۔ ایسا لگتا تھا کہ ان کا بھاگنا کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ ان کا دل ٹوٹ گیا اور ان کے ہمت اور حوصلے پہ بھی اس کا اثر پڑا۔ انہوں سوچنے کو لگے کہ ایک نہ تو ایک دن انہوں مارے جائیں گے۔ انہوں اپنے آپ میں محسوس کرے کہ قتل ہونے کے دن قریب آ گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود داؤد بولتے ہیں، کیا بول رہے ہیں انہوں؟ میں ہر وقت خداوند کو مبارک کہوں گا۔ میرے دوست، جب ہمارے زندگی میں ہنسی خوشی رہتی ہے، جب ہمارے زندگی میں ہر چیز حساب کتاب سے ہوتی ہے، تو ہمارے لیے خداوند کی حمد و ثنا کرنا بہت ہی آسانی کی بات ہے۔ لیکن تھوڑی دیر کے لیے سمجھو کہ آپ پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، دکھ اور تکلیفوں میں گھرے ہوئے ہیں، تو کیا آپ اس وقت خدا کی حمد و ثنا کر سکتے ہیں کیا؟ بڑی مشکل کی بات ہے۔ مگر یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو داؤد اپنے پریشانیوں کے وقتوں میں بھی خدا کی حمد و ثنا کرے۔ انہوں بولتے ہیں، میں ہر وقت خداوند کو مبارک کہوں گا۔ کیا بول رہے ہیں انہوں؟ میں ہر وقت خداوند کو مبارک کہوں گا۔ اس کے بعد انہوں کیا بولتے ہیں؟ اس کی ستائش ہمیشہ میری زبان پر رہے گی۔ یہاں جو لفظ داؤد نکالے ہیں وہ ہے ہمیشہ، یعنی کہ ہر وقت۔ آیت 2 میں انہوں بولتے ہیں، میری روح خداوند پر فخر کرے گی، حلیم یہ سن کر خوش ہوں گے۔ داؤد یہ چاہتے تھے کہ انہوں خدا کے لیے ایک بہت بڑی گواہی بننا۔ آیت 3 میں انہوں بولتے ہیں، میرے ساتھ خداوند کی بڑائی کرو، ہم مل کر اس کے نام کی تمجید کریں۔ تو یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو داؤد اکیلے خدا کی بڑائی کرنا نہیں چاہتے ہیں، بلکہ سب کو جو ہیں اپنے ساتھ شامل کرنا چاہتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انہوں اکیلے میں خدا کی حمد و ثنا نہیں کرتے تھے۔ انہوں اکیلے میں بھی خدا کی حمد و ثنا کرتے تھے اور یہ بھی چاہتے تھے کہ ان کے ساتھ سب مل کے خدا کی حمد و ثنا کرنا۔ یا آپ سوچ سکتے کہ داؤد کو جو ہے خدا سے کتنی محبت تھی۔ آیت 4 میں انہوں ایک زبردست بات بولتے ہیں۔ انہوں بولتے ہیں، میں خداوند کا طالب ہوا، اس نے مجھے جواب دیا
اور میری ساری دہشت سے مجھے رہائی بخشی۔ تو یہاں ہم ہمارا ہمت اور حوصلہ یہ بات سے بڑھا سکتے ہیں کہ ہمارا خدا جواب دینے والا خدا ہے اور ہم کو سارے مصیبتوں سے چھڑانے والا خدا ہے۔ مصیبتیں ہمارے زندگی میں ضرور آئیں گے، لیکن اگر ہم خدا کو پکاریں گے تو اس کا وعدہ ہے کہ انہیں ہم کو مصیبتوں سے چھڑائیں گا۔ میرے بھائی، کتنی زبردست بات ہے۔ آیت 5 اور 6 میں داؤد بولتے ہیں، انہوں نے اس کی طرف نظر کی اور منور ہو گئے، اور ان کے منہ پر کبھی شرمندگی نہ آگی۔ اس غریب نے دہائی دی، خداوند نے اس کی سنی اور اسے اس کے سب دکھوں سے بچا لیا۔ یہاں آپ دیکھ سکتے کہ داؤد جو ہیں خدا کی کتنے شکر گزار تھے جب خدا ان کو رہائی دیا۔ ہر بات میں خدا کی شکر گزاری کرنا ہمارے زندگی کا ایک حصہ ہونا چاہیے۔ قدم قدم پہ ہم اس کی شکر گزاری کرنا چاہیے۔ آیت 7 میں داؤد بولتے ہیں، خداوند سے ڈرنے والوں کی چاروں طرف اس کا فرشتہ خیمہ ہوتا ہے اور ان کو بچاتا ہے۔ میرے بھائی، ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ خداوند کے فرشتے کے بارے میں زبور کی کتاب میں 3 بار دیا گیا ہے۔ خداوند کے فرشتے کا ذکر زبور کی کتاب باب 34 اور آیت 7 میں ہے، اور فرشتے کا ذکر زبور کی کتاب باب 35 اور اس کی آیت 5 اور 6 میں ہے۔ میں یہ مضمون پہ تفصیل سے غور کرنا نہیں چاہوں گا، مگر میں یہ بات سے یقین کرتا ہوں کہ خداوند کے فرشتے کے بارے میں یہاں جو دیا گیا ہے وہ فرشتہ اور کوئی نہیں ہے سوائے یسوع مسیح کے۔ آپ کو خداوند کے فرشتے کے بارے میں نیا عہد نامہ میں نہیں ملے گا، کیونکہ خداوند یسوع مسیح اب فرشتہ نہیں ہے بلکہ آدمی ہے۔ جب انہوں پرانا عہد نامہ میں اپنے آپ کو ظاہر کرے تو فرشتے کے شکل میں ظاہر کرے۔ یہ آیت میں داؤد بولتے ہیں، خداوند سے ڈرنے والوں کی چاروں طرف اس کا فرشتہ خیمہ زن ہوتا ہے اور ان کو بچاتا ہے۔ اب آیت 8 میں داؤد ایک زبردست بات بولتے ہیں۔ انہوں بولتے ہیں، آزما کر دیکھو کہ خداوند کیسا مہربان ہے، مبارک ہے وہ آدمی جو اس پر توکل کرتا ہے۔ تو داؤد کا یہاں بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں جو بولا ہوں اس بات پہ یقین کرنا نہیں چاہتے ہیں تو تم خود خدا کو آزما کے دیکھو۔ داؤد کا بولنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر خدا کو آزمائیں گے تو تم کو خود پتا چل جائے گا کہ خدا کتنا مہربان ہے۔ میرے بھائی اور بہن، جب تک آپ بریانی کو چکھ نہیں لیں گے تو آپ کو پتا نہیں چلے گا کہ بریانی کیسی ہے، اچھی ہے یا پھر خراب ہے۔ اسی طرح سے آپ خدا کو چکھ کے دیکھنا ہے۔ آیت 10 پڑھیں گے، یہاں لکھا ہوا ہے، ببر کے بچے تو حاجت مند اور بھوکے ہوتے ہیں، پر خداوند کے طالب کسی نعمت کے محتاج نہ ہوں گے۔ پیارے بھائی اور بہن، داؤد دیکھ چکے تھے کہ ببر کے بچے کیسا بھوک سے تڑپتے تھے۔ انہوں یہ بھی دیکھ چکے تھے کہ جو خدا کا طالب ہوتا ہے اس کے زندگی میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے۔ میرے بھائی اور بہن، اگر ببر اپنے بچوں کا خیال رکھنا جانتا ہے تو خدا ہمارا کتنا نہیں خیال کرنا جانتا ہوں گا۔ یہ بات داؤد تجربے کے ذریعے سے سیکھے۔ اب ہم آیت 11 سے 13 پڑھیں گے۔ اے بچوں، آؤ میری سنو، میں تم کو خدا ترسی سکھاؤں گا۔ وہ کون آدمی ہیں جو زندگی کا مشتاق ہے اور بڑی عمر چاہتا ہے تاکہ بھلائی دیکھے۔ اپنی زبان کو بدی سے باز رکھ اور اپنے ہونٹوں کو دغا کی بات سے۔ میرے بھائی اور بہن، میں آپ کا توجہ آیت 13 پہ لانا چاہوں گا۔
یہاں داؤد بولتے ہیں اپنی زبان کو بدی سے باز رکھ اور اپنے ہونٹوں کو دغا کی بات سے۔ داؤد جانتے تھے کہ زبان کتنی جو ہے کڑواہٹ پیدا کرتی ہے جب زبان کا غلط طریقے سے استعمال ہوتا ہے۔ ہماری جو ہے ایسی طبیعت رہنا چاہیے کہ ہماری زبان دیکھ سمجھ کے چلانا چاہیے۔ آیت 14 اور 15 میں داؤد بولتے ہیں بدی کو چھوڑ اور نیکی کر، صلح کا طالب ہو اور اسی کی پیروی کر۔ خداوند کی نگاہ صادقوں پر ہے اور اس کے کان ان کی فریاد پر لگے رہتے ہیں۔ تو خدا ہمارے دعا کو سنتا ہے اور جواب دیتا ہے۔ ہم جو امید رکھتے ہیں شاید اس امید کو خدا پوری نہیں کرے گا، کیونکہ بعضی وقت خدا کا جواب نہیں رہتا ہے، یعنی کہ نہیں کا لفظ نکلتا ہے۔ اگر ہمارے مانگنے پہ بھی خدا ہم کو نہیں دینا چاہتا ہے تو وہ ہمارے اچھے کے لیے ہے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس وقت ناراض نہیں ہونا، بلکہ خوشی کے ساتھ خدا کے وہ نہیں کا لفظ اپنے دل میں قبول کر لینا۔ آیت 16 میں داؤد بولتے ہیں خداوند کا چہرہ بدکاروں کے خلاف ہے تاکہ ان کی یاد زمین پر سے مٹا دے۔ میرے بھائی اور بہن، بدکاری کرنے والا یہ نہیں سوچ سکتا کہ خدا اس کا ساتھ دے گا۔ خدا اس کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ بدکار آدمی اگر اپنے گناہ سے پلٹ کے خدا کے طرف رجوع ہوگا تو یہ پکی بات ہے کہ خدا اس کو معاف کر دے گا۔ یہ خدا کا وعدہ ہے۔ لیکن اگر بدکاری میں مبتلا رہے گا تو خدا کی طرف سے اس کو روحانی موت کے سوائے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ آیت 17 اور 18 پڑھیں گے۔ صادق چلائے اور خداوند نے سنا اور ان کو ان کے سب دکھوں سے چھڑایا۔ خداوند شکست تا دلوں کے نزدیک ہے اور خستہ جانوں کو بچاتا ہے۔ پیارے بھائی اور بہن، بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو گنہگار ماننے کے لیے تیار ہو جانا اور یہ یقین کرنا کہ صرف یسوع مسیح پہ ایمان لانے کے ذریعے سے گناہوں کی معافی ہے۔ آیت 19 سے 22 پڑھیں گے، جو کہ یہ باب کے آخری آیتیں ہیں۔ صادق کی مصیبتیں بہت ہیں، لیکن خداوند اس کو ان سب سے رہائی بخشتا ہے۔ وہ اس کی سب ہڈیوں کو محفوظ رکھتا ہے، ان میں سے ایک بھی توڑی نہیں جاتی۔ بدی شریر کو ہلاک کر دے گی اور صادق سے عداوت رکھنے والے مجرم ٹھہریں گے۔ خداوند اپنے بندوں کی جان کا فدیہ دیتا ہے، اور جو اس پر توکل کرتے ہیں ان میں سے کوئی مجرم نہ ٹھہرے گا۔ پیارے بھائی اور بہن، میں آپ کا توجہ آیت 19 پہ لانا چاہوں گا۔ یہاں داؤد بولتے ہیں صادق کی مصیبتیں بہت ہیں، لیکن خداوند اس کو ان سب سے رہائی بخشتا ہے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ داؤد ایک صادق آدمی تھے اور کئی مصیبتوں سے گزرے۔ زبردست بات ہے۔ داؤد بولتے ہیں لیکن خداوند اس کو ان سب سے رہائی بخشتا ہے۔ میرے بھائی اور بہن، ہم یہ نہیں بھول جانا کہ داؤد قدم قدم پہ مصیبتوں کا سامنا کرے اور انہوں اپنے تجربے کے ذریعے سے دیکھے کہ خدا ان کو ہر مصیبت سے کیسا ان کو چھڑایا۔ انہوں اپنے آنکھوں سے دیکھے اور یہ نتیجے پہ پہنچے کہ خدا صادق کے زندگی میں جو بھی مصیبتیں آتی ہیں، خدا وہ مصیبتوں سے اس کو چھڑاتا ہے۔ تو یہاں ہمارے لیے ایک ہمت اور حوصلے والی بات ہے کہ خدا کا وعدہ ہمارے ساتھ ہے کہ انہیں ہم کو ہمارے ہر مصیبت سے چھڑائیں گا۔ خدا کے نظروں میں صادق وہ انسان ہے جو اپنے گناہوں کا اقرار خدا کے سامنے کر کے یسوع مسیح کو جو ہے اپنا منجی مانتا ہے اور ان پہ ایمان لاتا ہے۔ تو صادق کے لیے خدا کا ایک بہت بڑا وعدہ ہے کہ انہیں اس کو سارے مصیبتوں سے چھڑائیں گا۔ تو یہاں ختم ہوا باب 34۔ اب ہم اٹھائیں گے باب 35، اور باب 35 کا مضمون ہے دشمنوں سے چھٹکارا پانے کے لیے دعا۔
تو اب ہم یہ زبور شروع کریں گے۔ میں آپ کا توجہ آیت 4 اور 5 پہ لانا چاہوں گا۔ یہاں داؤد بولتے ہیں، جو میری جان کے خواہان ہیں وہ شرمندہ اور رسوا ہوں، جو میرے نقصان کا منصوبہ باندھتے ہیں وہ پسپا اور پریشان ہوں، وہ ایسے ہو جائیں جیسے ہوا کے آگے بھوسا، اور خداوند کا فرشتہ ان کو ہانکتا رہے۔ تو یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو ساری چیزیں داؤد جو ہیں خدا کے حوالے کر دی ہیں۔ اور ایک چیز جو یہاں غور کرنے کی ہے بولے تو وہ یہ ہے کہ یہاں پھر ایک بار فرشتے کا ذکر ہے۔ پہلی مرتبہ جو فرشتے کا ذکر ہوا وہ زبور 34 اور اس کی آیت 7 میں ہوا۔ تو یہ فرشتہ اور کوئی نہیں ہے سوائے یسوع مسیح کے۔ انہوں چھڑانے والے ہیں اور انہوں عدالت کرنے والے ہیں۔ آیت 6 سے 8 پڑھیں گے۔ یہاں داؤد بولتے ہیں، ان کی راہ اندھیری اور پھسلنی ہو جائے اور خداوند کا فرشتہ ان کو رگڑتا جائے، کیونکہ انہوں نے بے سبب میرے لیے گڑھے میں جال بچھایا اور ناحق میری جان کے لیے گڑھا کھودا ہے۔ اس پر ناگہان تباہی آ پڑے، اور جس جال کو اس نے بچھایا ہے اس میں آپ ہی پھنسے اور اسی ہلاکت میں گرفتار ہو۔ پیارے بھائی اور بہن، اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ خدا شریروں سے بدلہ نہیں لیں گا تو آپ غلط فہمی میں ہیں۔ خدا ضرور شریروں سے بدلہ لیں گا، انہیں انصاف کے ساتھ، راز بازی کے ساتھ اور پاکیزگی میں یہ کام کریں گا، یعنی کہ بدلہ لیں گا۔ ہمارا کام یہ ہے کہ جیسا داؤد اپنے دل کی بات خدا سے بتائے تو ہم بھی بتانا چاہیے، اور جب ہم بتائیں گے تو خدا ہر چیز اپنی اپنی جگہ پہ رکھے گا۔ یہ ایک زبردست زبور ہے، ایک تسلی والی بات۔ اب ہم آیت 9 اور 10 پڑھیں گے۔ یہاں داؤد بولتے ہیں، لیکن میری جان خداوند میں خوش رہیں گی اور اس کی نجات سے شادمان ہوگی۔ میری ساری ہڈیاں کہیں گی، اے خداوند، تجھ سا کون ہے جو غریب کو اس کے ہاتھ سے اس سے زوراور ہے اور مسکین و محتاج کو غارتگار سے چھڑاتا ہے۔ میرے بھائی، اس وقت داؤد کے زندگی میں انہوں ایک غریب آدمی تھے۔ جب انہوں سال کے پاس سے بھاگ کے غار میں تھے تو ان کے پاس جو لوگ آئے خرزے میں کپا تھے، پریشانی میں کپا تھے اور اپنے زندگی میں کسی چیز سے بھی خوش نہیں تھے، تو ایسے قسم کے لوگ ان کے ساتھی تھے، اور ان لوگ داؤد کے غریبی میں بھی ان کے ساتھ تھے، لیکن خدا ان لوگوں کے ساتھ تھا اور ان لوگوں کو چھڑایا۔ آیت 11 سے 16 پڑھیں گے۔ جھوٹے گواہ اٹھتے ہیں اور جو باتیں میں نہیں جانتا وہ مجھ سے پوچھتے ہیں، وہ مجھ سے نیکی کے بدلے بدی کرتے ہیں، یہاں تک کہ میری جان بےکس ہو جاتی ہے۔ لیکن میں نے تو ان کی بیماری میں جب بیمار تھے ٹاٹ اوڑا اور روزے رکھ رکھ کر اپنی جان کو دکھ دیا، اور میری دعا میرے ہی سینے میں واپس آئی۔ میں نے تو ایسا کیا گویا وہ میرا دوست یا میرا بھائی تھا۔ میں نے سر جھکا کر غم کیا جیسے کوئی اپنی ماں کے لیے ماتم کرتا ہو، پر جب میں لگڑنے لگا تو وہ خوش ہو کر اکٹھے ہو گئے۔ کمینے میرے خلاف اکٹھے ہوئے اور مجھے معلوم نہ تھا، انہوں نے مجھے پھاڑا اور باز نہ آئے۔ ضیافتوں کے بدتمیز مسخروں کی طرح انہوں نے مجھ پر دانت پیسے۔ تو پیارے بھائی بہن، داؤد بہت ہی مصیبتوں میں تھے، لیکن یہ سارے مصیبتوں میں بھی انہوں جو ہے خدا کو دیکھے اور اپنا پورا بھروسہ خدا پہ رکھے۔ تو یہاں میں کلام کو ختم کرنا چاہوں گا یہ دعا کے ساتھ کہ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے۔ یسوع مسیح کے نام سے آمین۔